دوسری شادی کرنے کے لیے اگر کسی مرد کو ضرورت پڑے تو کیا پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے یا نہیں؟ دوسری شادی کرنے کے لیے اگر کسی مرد کو ضرورت پڑے تو کیا پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ تو شرعی نقطہ نظر تو اس بارے میں عزیزان محترم یہ ہے کہ دوسری شادی کے لیے بیوی سے اجازت لینا ضروری نہیں ہے۔ ہمارے دوست ہیں، انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ ہوا ہے اور عدلیہ کی طرف سے یہ بات لازمی قرار دی گئی ہے کہ کوئی بندہ اگر دوسری شادی کرتا ہے تو وہ پہلی بیوی سے اجازت لازمی لے، ورنہ کوئی قانونی کارروائی وغیرہ ہوگی۔ تو دیکھیں قانون کیا کہتا ہے وہ تو قانون کے ماہرین جانتے ہیں، لیکن اسلامی اصول اور ضابطے میں شوہر کے لیے دوسری شادی کرتے وقت پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ تم نکاح کرو جو تمہیں پسند ہو عورتوں میں سے 2 2 3 3 4 4۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اور اگر تمہیں خوف ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی شادی کرو۔ اب یہاں اللہ پاک نے واضح طور پر حکم دیا ہے، پھر قرآن میں اس موقع پر یا کسی اور موقع پر اس کو عورت کی شرط اجازت کے ساتھ مشروط نہیں کیا۔ پورے ذخیرے احادیث میں آپ دیکھیں، قرآن میں دیکھیں، کہیں یہ چیز نہیں ملتی کہ جہاں کوئی ایک فرمان بھی ملتا ہو کہ دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے۔ یہ تو شریعت کا ہے۔ دیکھیں کچھ چیزیں حکم ہوتی ہیں، کچھ اپنے جو معاشرے کے پہلو ہوتے ہیں انہیں دیکھنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ ایسا کرنے سے اگر ایک شوہر بوقت ضرورت دوسری شادی کرتا ہے اور پہلی بیوی کو نہیں بتاتا تو ایسا کرنے سے گھر میں پورا ایک طوفان برپا ہو جاتا ہے، کوہرام مچ جاتا ہے۔ تو اس لیے اہل علم حضرات یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو دوسری شادی کی نوبت آئے تو وہ پہلی بیوی کو اعتماد ملے، مشورہ کرے، اپنے مسائل ان کے سامنے رکھے۔ اب بلا وجہ تو دوسری شادی کرنے کی اسلام ترغیب نہیں دیتا نا، یعنی دوسری شادی کرنے کی ترغیب کسی وجہ سے ہوتی ہے کہ بندے کی ضرورت پوری نہ ہوتی ہو، اس میں کافی تفصیل ہے، گہرائی ہے۔ تو اگر وہ پہلے سے سب کو اپنے اعتماد میں لے گا اور اعتماد میں لینے کے بعد اگر وہ دوسری شادی کرے گا تو اس کے بچے بھی اس عورت کو بطور ماں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں گے اور بیوی بھی اس سوکن کو اپنے گھر میں رکھنے کے لیے کچھ درجے میں راضی رہے گی۔ ورنہ ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں بغیر بتائے شادی کر لی تو پھر گھر کے اندر جو بھوپال جو ایک بھونچال آیا ہے وہ تو بڑا غضبناک ہوا ہے۔ وہ بچوں نے اپنے والد سے بات کرنا چھوڑ دی، بڑے بڑے بچوں نے والد سے بالکل قطع تعلق ہی کر لی۔ نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ جوان بیٹے بیٹیوں کی ماں کو طلاق دے دی گئی اسی وجہ سے۔ اس لیے اگر پہلے سے مشورہ ہو جائے تو یہ چیز بہتر ہوتی ہے اور بہتری کے لیے معاون اور مددگار ہوتی ہے۔ اب دوسری شادی اگر کوئی بندہ کرتا ہے تو اس کی بھی شرائط ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بس جس کا دل کرے دوسری کرے تیسری کرے، بلکہ اسلام نے ایک کرائٹیریا طے کیا ہے کہ دوسری کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ بندہ انصاف کرتا ہو، مساوات کرتا ہو دونوں کے درمیان۔ اگر انصاف نہیں کر سکتا نہ کرے، پھر قوت بھی ہو، اس میں مالی قوت بھی ہو، جسمانی قوت بھی ہو، جہاں وہ دونوں کے حقوق، دونوں کے فرائض صحیح معنوں میں پوری طرح سے وہ انہیں ادا کر سکتا ہو۔ اگر ایسا نہیں کر سکتا، مالی اعتبار سے کمزور ہے، جسمانی اعتبار سے کمزور ہے، یا وہ عدل اختیار نہیں کر سکتا، تو ایسا آدمی فتویٰ ہے کہ دوسری شادی کرنا ایسے آدمی کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور اگر کوئی بندہ 2 شادیاں کرے اور ایک کے ساتھ اچھا رویہ رکھے اور دوسرے کے ساتھ اچھا رویہ نہ رکھے، ایک کی طرف میلان ہو، تو ابو داؤد کی روایت ہے جس کا مفہوم ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایسا آدمی جب میدان حشر میں آئے گا تو اس کا ایک حصہ فالج کی وجہ سے جھکا ہوا ہوگا۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق نصیب۔